الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا فرمایا اس قدر شاندار دین ہے کہ اگر ہم سلیم الفطرت ہیں، ہماری فطرت اگر صحیح ہے تو ہمیں اس پر زبردست فخر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا، اس دین کے اندر کوئی افراط و تفریط نہیں ہے، اس دین کے اندر دیو مالائی قصے نہیں ہیں، اس دین کے اندر خرافات کو عقیدے کی جگہ نہیں دی گئی، اس دین کے اندر حقیقت ہی حقیقت ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں عقیدہ دیا اور عقیدے کی بنیاد توحید ہے۔ اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، اللہ وحدہ لا شریک کو قادر مطلق سمجھو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک کارساز ہے، اللہ وحدہ لا شریک کارساز ہے، کام بنانے والا صرف وہی ہے۔ بیماری اگر دینے والا ہے تو اللہ ہے، صحت دینے والا ہے تو اللہ ہے، کسی کو مصیبت میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مصیبت سے چھٹکارا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ابھی مخلوق کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، اس سے پہلے اس کی تقدیر بنا دی اور یہ طے کر دیا کہ اس مخلوق کا انجام کیا ہوگا، یہ کیا کچھ کرے گا، کتنے دانے کھائے گا اور کہاں جائے گا، کہاں رہے گا، کہاں جیے گا، کہاں مرے گا، یہ سعادت اور نیک بختی کا کام کرے گا یا یہ کہ بدبخت ہو کر مرے گا۔ اللہ جل شانہ نے ساری چیزیں مقدر کر دی، اور اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی پتا ہل نہیں سکتا۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ فیصلہ جو کرتا ہے وہ کر دیتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اللہ کے ارادے کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ عظیم الشان ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے تقدیر بنائی اور ہمیں مکلف کیا اس بات کا کہ ہم اس تقدیر کے اوپر ایمان لائیں۔ لہذا یہ سوچنا کہ بارش اگر ہو رہی ہے تو فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے، غلط عقیدہ ہے۔ بارش اگر ہو رہی ہے تو فلاں ستارے کے فلاں برج میں پہنچنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، غلط عقیدہ ہے۔ بارش برسانے والا اللہ ہے، ينزل الغیث، اللہ بارش برساتا ہے، اللہ سبب پیدا کرتا ہے،
سبب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اس سبب کے تحت بارش ہوتی ہے، گویا مسبب الاسباب اللہ ہے۔ اللہ عز و جل نے پیدا کیا، اور اللہ ہی انسان کو زندہ رکھتا ہے، اللہ ہی انسان کو مارتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کسی کا ہو گیا، ایکسیڈنٹ کرنے والا، کرانے والا اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ کسی کو خوشی ملی، اللہ نے خوشی دی ہے، کسی کو غمی لاحق ہوئی تو اللہ کی طرف سے ہے۔ میرے دوستو، یہ ہمارا ایمان ہے، اور اسی ایمان کی بنیاد پر نجات کا مدار یہی ایمان ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارے اندر مختلف قسم کے عقیدے گھس آئے ہیں، اور ہم نے اپنے طور پر بہت سارے عقیدے گھڑ لیے۔ سفر کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اور آخری عشرے میں ہیں ہم سفر کے۔ سفر کا مہینہ گزر رہا ہے، اور اس سفر کے مہینے کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خالی کا مہینہ ہے۔ سفر کا مہینہ صفر کا مہینہ ہے، خالی مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی۔ چنانچہ آج کتنے سارے مسلمان ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، سفر کے مہینے میں کہیں سفر کے لیے نکلنا نہیں چاہیے، سفر کے مہینے میں خرید و فروخت کا کوئی بڑا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں آپ نے اچھا سا مکان بنایا، اس کے اندر آپ داخل ہونا چاہتے ہیں، کہتے ہیں سفر کا مہینہ ہے، اس میں افتتاح نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کو بہت ساری عورتیں، خاص طور پر توہم پرست عورتیں کہتی ہیں یہ 13 تیزی کا مہینہ ہے، اس کے شروع کے 13 دن انتہائی تیز ہوتے ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں کہ اللہ نے سال کے 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے منہا 4 الحرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، مقدس زیادہ ہیں۔ باقی کسی مہینے کو کسی مہینے کے اوپر فضیلت نہیں۔ اگر کسی مہینے کو کسی مہینے پر فضیلت ہے تو وہ فضیلت ہے جو اللہ نے بتا دیا، جو اللہ نے بتا دی وہ فضیلت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہیں۔ رمضان کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے، اللہ نے بتا دیا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ فضیلت والے دن ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والے مہینے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ باقی اپنی جیب سے، اپنی طرف سے کسی مہینے کو افضل قرار دینا اور کسی مہینے کو مفضول قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ محرم کا مہینہ سفر سے افضل ہے، سفر کا مہینہ محرم سے افضل ہے، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ افضل قرار دینے کا اختیار اللہ کا ہے۔ جس طریقے سے ہم ایک زمانے کو دوسرے زمانے پر فضیلت نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے ایک جگہ کو دوسری جگہ پر فضیلت نہیں دے سکتے۔ ہاں، اللہ نے جس کو فضیلت دے دی ہو وہ فضیلت والی جگہ ہے۔ اللہ نے مکہ مکرمہ کو فضیلت سے نوازا، ہم کہتے ہیں مکہ مکرمہ مقدس جگہ ہے۔ اللہ نے مدینہ منورہ کو فضیلت سے نوازا، ہم کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ فضیلت والی جگہ ہے۔ اللہ نے بیت المقدس کو فضیلت والی جگہ بتایا، ہم کہتے ہیں کہ یہ فضیلت والی جگہ ہے۔ اللہ نے جو اپنے گھر بنائے ہیں، جو مسجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، ان کو فضیلت کی جگہ بنایا ہے، اور ان کو اللہ نے سب سے پسندیدہ کہا ہے، یہ فضیلت کی جگہ ہے۔ باقی تمام مکانات، باقی تمام جگہیں ایک دوسرے کے لیے برابر ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک مکان دوسرے مکان سے افضل ہو گیا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ فضیلت بیان کرنے کا اختیار اللہ کا ہے
کسی بندے کا نہیں ہے، کسی مخلوق کا مقام نہیں ہے، اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح میرے دوستو سفر کا مہینہ ہے، یہ اللہ نے اس کو بنایا اور اللہ نے اس کو ہمارے لیے بنایا، اور اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اس کو منحوس بنایا ہو۔ نحوست نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ نحوست نام کی چیز کسی زمانے میں نہیں ہے، کسی مکان میں نہیں ہے، کسی جگہ میں نہیں ہے، کسی وقت میں نہیں ہے کہ یہ فلاں وقت منحوس ہے اور فلاں وقت اچھا ہے۔ اس قسم کا عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے، نحوست اگر آتی ہے تو ہمارے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ جب انسان بدعمالی میں مبتلا ہوتا ہے، بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو نحوستیں آتی ہیں، اس کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارے اپنے ہاتھ کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے مصیبت۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری ہر جگہ فساد مچ گیا، فساد عام ہو گیا، بگاڑ پیدا ہو گیا۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ میرے دوستو نحوست اگر ہے تو بدعمالی کے اندر ہے، نحوست کسی جگہ کے اندر نہیں ہے، اور نحوست کسی مکان کے اندر اور کسی زمانے کے اندر نہیں ہے۔ سفر کو یہ سمجھنا کہ یہ خالی کا مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی نیک بختی کی چیز نہیں ہو سکتی، اچھا ہی نہیں ہو سکتی، غلط ہے۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا غلط ہے، اور اس میں نکاح اور شادی بیاہ سے رک جانا غلط ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح سفر میں ہوا تھا۔ بتلائیے کتنے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، ان کا نکاح ہوا سفر کے مہینے میں۔ کتنے سارے صحابہ کرام ہیں سفر کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں وہ مسلمان ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جب نکلے تو سفر کے مہینے میں نکلے تھے، اور ربیع الاول میں جا کر آپ پہنچے تھے مدینہ منورہ میں۔ تو سفر کرنا بھی جائز، سفر کے مہینے میں سفر کرنا بھی جائز، خرید و فروخت کرنا بھی جائز، نکاح اور شادی بیاہ کرنا بھی جائز۔ کرے کرے، نہ کرے نہ کرے، اس کا تو آپ کو اختیار ہے، لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو منحوس سمجھیں۔ نحوست کوئی چیز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو، جو جاہلیت والے عقیدہ رکھتے تھے اور وہی عقیدہ سرایت کرتا ہوا آج یہاں تک پہنچ گیا، آپ نے ان کی تردید کے لیے فرمایا لا عدوا ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ حدیث کے اندر یہاں پر 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا۔ آج ہمارے ڈاکٹر بتاتے ہیں اور ہم سب یہ کہتے ہیں کہ بیماری لگ جائے گی، بیماری متعدی ہوتی ہے، کورونا والوں کے قریب مت جاؤ کیونکہ کورونا کی بیماری منتقل ہو جائے گی، متعدی ہو جائے گی۔ میرے دوستو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، بیماری کے اندر اپنا اختیار کچھ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی طرف منتقل ہو جائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے بیماری کو منتقل کر سکتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ فرما رہے ہیں ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اونٹ ہیں بالکل صحیح سالم، ان میں کوئی بیماری نہیں، اچانک ان میں کوئی دوسرا اونٹ آ جاتا ہے اور وہ خارش زدہ اونٹ ہوتا ہے، اس کو خارش کی بیماری ہوتی ہے،
تو ہم دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے باقی صحیح اونٹ یہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں، خارشی بن جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خارش کی بیماری منتقل ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عقیدہ سکھایا اور فرمایا کہ یہ بتلاؤ، پہلی مرتبہ جس اونٹ کو خارش کی بیماری لاحق ہوئی وہ کس سے منتقل ہوئی تھی؟ سب جانتے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ ہے نا، کسی سے منتقل نہیں ہوئی تھی بیماری، بلکہ اللہ نے اس کے اندر بیماری پیدا کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ بتلایا کہ جس طرح پہلے اونٹ کو بیماری لاحق ہوئی اور اللہ نے اسے بیماری دی، اسی طرح خارشی اونٹ کی وجہ سے جن کو تم سمجھ رہے ہو بیماری منتقل ہوئی، ان کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھو اللہ نے ان کو بیماری دی ہے، یہ نہیں کہ اس نے بیماری منتقل کی ہے۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ اور فرمایا وَلَا طِيَرَةَ، بدفعلی کوئی چیز نہیں، بدشگونی کوئی چیز نہیں۔ ہندوؤں کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ آپ اپنے کسی کام سے نکلے، ڈیوٹی انجام دینے کے لیے نکلے، گھر سے نکلتے ہی آپ کے سامنے سے کالی بلی گزر گئی، بھاگ گئی، تو آپ نے کہا کہ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، لہذا اب یہ کام نہیں ہو سکتا، اب میرا جانا صحیح نہیں ہے، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ کیا خرافات عقیدہ ہے! دیکھیں، ہندوؤں نے یہ کہا ہے، ہندوؤں کے ہاں ہے، مسلمانوں کے ہاں اس قسم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ کالی بلی گزر جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، غلط منظر آپ کے سامنے آ جائے، کسی بھی صورت میں یہ خرافات والا عقیدہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کرنے کے لیے پرندے کو اڑاتے تھے۔ پرندہ ہاتھ میں لیا، اسے اڑا دیا، دائیں طرف جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہوگا، برکت والا ہوگا، یہ کام کر لو، بائیں طرف جائے تو کہتے ہیں کہ اس کام میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ اب پرندے کو خدا بنا دیا، پرندے کو اپنا خدا بنا دیا، غلط ہے یہ۔ جاہلیت میں کچھ تیر لیتے تھے اور اس تیر کو تیر کش کے اندر ڈال کر خوب ہلاتے جلاتے ملاتے اور اس کے بعد تیر نکالتے تھے۔ کسی تیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہاں، کسی تیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نہ، تو اگر ہاں ہو تو کہتے ہیں یہ کام کر لو اور نہ ہو تو کہتے ہیں نہ کرو۔ گویا کہ ان تیروں کو آپ نے خدا بنا لیا۔ ہمارے اندر، ہمارے دین کے اندر ایسا برا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک ایک پتے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اس کے ہلنے جلنے کو جاننے والا اللہ ہے۔ ایک پتا ہل نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، رائے کا کوئی دانہ ہے، رائے کے دانے کے برابر کوئی دانہ ہے، فتکن فی صخرہ، دنیا بھر میں پہاڑوں میں کسی چٹان کے اندر کوئی رائے کا دانہ ہے، او فی السماوات، یا آسمانوں میں کہیں ہے، او فی الارض، یا زمینوں میں کہیں ایک دانہ ہے، یأتی بہ اللہ اس کو لے کر آئے گا، اللہ اس کا جاننے والا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، دنیا کے اندر پتا ہل نہیں سکتا بغیر اللہ کے حکم کے، تو اتنے بڑے بڑے کام کیسے ہوں گے اللہ کے حکم کے بغیر؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، یہ مہینہ، یہ اس طرح کہنا غلط ہے۔ میرے دوستو، نحوست کوئی چیز نہیں ہے، نحوست نام کی کوئی چیز نہیں۔ آج ہم ایک دوسرے کو منحوس پکارتے ہیں، تو بڑا منحوس ہے۔ دلہن لے کر آئے اور دوسرے دن ساس کا انتقال ہو گیا، دلہن کی جان عذاب میں آ گئی کہ تو بہت ہی منحوس ہے، تیرے آتے ہی فوراً ساس مر گئی۔ اندازہ لگائیے، موت کا وقت مقدر ہے، مقرر ہے، اللہ نے پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے مقرر کر دیا، اور آج بیچاری دلہن کے اوپر عذاب ہے۔ دلہن آئی اور شوہر کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہتے ہیں کہ دلہن منحوس ہے۔ اسی طریقے سے ہم منحوس قرار دینے میں بہت تیز ہیں۔ منحوس قرار دینے کا مطلب یہ ہوا گویا کہ اللہ کی
خدائی اور الوہیت کا اختیار آپ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، یہ غلط ہے، انتہائی غلط ہے۔ اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، نحوست نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں، ہاں البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ ایک آدمی ایک سواری پہ سوار ہوتا ہے اور وہ سواری، وہ گھوڑا اڑی کرنے لگتا ہے، چلتا نہیں ہے اور اسے سوار کو گرا دیتا ہے، نافرمانی اور سرکشی کرتا ہے، تو اس گھوڑے کے اندر نحوست ہے۔ کیا مطلب نحوست ہے؟ یعنی تمہاری طبیعت کے موافق نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے تمہاری طبیعت کے موافق نہ ہو۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک بہت اچھا مکان بنایا، بہت خوبصورت مکان بنایا، لیکن جب آپ اس میں منتقل ہوئے تو آپ بیمار ہو گئے، آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ اب آپ نے کہا کہ یہ مکان خراب ہے، مکان کی نحوست ہے، مکان تبدیل کرنا چاہیے۔ آپ نے اس قسم کی خرافات باتیں کرنی شروع کر دی۔ نہیں، مکان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں، البتہ تمہاری سوچ کے اندر فرق ہے۔ اللہ تو آزماتا ہے اس طرح، اللہ اس طرح آزماتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جگہ، کوئی مکان آپ کی طبیعت کے موافق نہ ہو، طبیعت کے موافق نہ ہونے کی وجہ سے بیماری لاحق ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ گھر کے اندر کوئی نحوست کی بات ہے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ، اسی طریقے سے عورت ہے، نکاح کیا ایک لڑکی سے، ایک عورت سے نکاح کیا اور آپ کی طبیعت کی موافقت نہیں ہوتی، یہ بھی ایک قسم کی نحوست ہے، لیکن اس کا الزام بیوی پر دینے کے بجائے آپ کو سوچنا چاہیے کہ میری بدعمالیہ کیا ہے۔ اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سوار ہو کر کہیں جاتے اور اگر گھوڑا بدکنے لگتا، رک جاتا، اڑی کرتا تو فوراً اترتے تھے اور فوراً 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے، اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ بے زبان جانور میری اطاعت نہیں کر رہا، میری فرما برداری نہیں کر رہا، اللہ اسے ٹھیک کر دے۔ پھر اس کے بعد سوار ہوتے، سواری ٹھیک ہو جاتی تھی، گھوڑا ٹھیک کام کرنے لگتا تھا۔ اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے جہاں کہیں طبیعت کی موافقت نہ ہو وہاں پر اپنی کچھ بدعمالی ہے، جہاں کہیں مصیبت ہو تو وہاں پر اپنی بدعمالی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اسی سے ہم صحیح عقیدے پر رہ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کی خرافات سے اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارے ہاں اس ہفتے بھی